السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے ننھے بچوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک نیک دل لڑکی کی کہانی سناؤں گی، صوفیہ نامی لڑکی کی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں میں صوفیہ نامی ایک نیک دل لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنی سخاوت و دیانتداری کے باعث پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ خود غربت میں ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی۔ وہ دوسروں کے لیے سودا سلف بھی لاتی اور اپنا تھوڑا سا کھانا بھی ضرورت مندوں سے بانٹ لیتی، بزرگوں کی خدمت کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ بچوں کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے پیش آتی، انہیں اپنے گھر سے پھال دیتی اور محبت کرنے والی تھی۔ گاؤں والے بھی اکثر کہتے کہ صوفیہ ایک فرشتہ ہے جو محبت اور مہربانی پلانے آئی ہے۔ ایک دن جنگل میں چہل قدمی کرتے ہوئے صوفیہ کو ایک زخمی پرندہ نظر آیا۔ وہ پرندہ اپنے گھونسلے سے گر گیا تھا اور اس کا پر زخمی ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے اس پرندے کو اٹھایا اور اسے گھر لے جا کر اس کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوفیہ نے پرندے کی دیکھ بھال کی، اس کے زخم پر مرہم لگایا اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھی۔ صوفیہ پرندے کو کھانا کھلاتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے پرندہ بہت ہی جلد ٹھیک ہو گیا اور وہ اڑنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے اسے آزاد کیا۔ صوفیہ نے پرندے کو درخت کی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم آزاد کیوں نہیں ہونا چاہتے، تم جاتے کیوں نہیں؟ تو پرندے نے اس سے کہا، میری بات غور سے سنو۔ صوفیہ بڑے پیار سے پرندے کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے بات سننے لگی۔ پرندے نے اسے کہا، صوفیہ تم بہت ہی نیک دل لڑکی ہو، میں تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیہ نے کہا، میری صرف ایک ہی خواہش ہے، مجھے دولت اور شہرت نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایسی طاقت مل جائے کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں اور بیماروں کا علاج کر سکوں۔ پرندے نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ پرندے نے اپنی چونچ اس کے ماتھے پر رکھی اور اس سے بیماروں کا علاج کرنے کی طاقت بخشی۔ صوفیہ اپنی اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تمام بیماروں کا علاج کرنے لگی۔ صوفیہ کے اس علاج کے بارے میں دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا، دوسرے علاقوں سے لوگ بھی اس کے پاس علاج کے لیے آنے لگے۔ صوفیہ کی ہمدردی، محبت اور اس کے علاج کی وجہ سے تمام لوگ صحت یاب ہونے لگے۔ ایک دفعہ گاؤں میں قحط سالی آ گئی اور سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ صوفیہ نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بارش کی دعا کی۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ آسمان پر گہرے کالے بادل نظر آنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے اندر بارش برسنے لگی۔ بچے بارش میں خوشی سے جھومنے لگے اور اچھلنے کودنے لگے۔ بچے خوشی سے جھومنے لگے اور بارش میں نہاتے رہے اور صوفیہ کے کارنامے کے بارے میں بتانے کے لیے شاہی دربار کی طرف جانے لگے۔ جب بادشاہ کو اس واقعے کا معلوم ہوا، اسے پتہ چلا کہ صوفیہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور قحط سالی بھی ختم ہو گئی ہے، تو بادشاہ نے اسے اپنے شاہی دربار میں بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے شاہی معالجے کی پیشکش کی اور اسے کہا کہ وہ آج سے شاہی محل کے اندر رہے اور اپنی خدمات سر انجام دے۔ صوفیہ نے بادشاہ کی یہ پیشکش قبول کر لی اور اس کی چند ہی دنوں کی محنت سے
تو ملک بھر میں خوشحالی کا سماں پھیل گیا اور قحط سالی بھی ختم ہو گئی، اور وہ دوسرے غریبوں کی بھی مدد کرتی اور بیماروں کا علاج کرنے لگی۔ صوفیہ کھیتوں میں کسانوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور مطمئن بھی ہو گئی اور اپنے اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنے لگی۔ پیارے بچوں، صوفیہ کی نیکی کی داستان عرصہ دراز تک بچوں کو سنائی جانے لگی۔ پیارے بچوں، صوفیہ کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل چیز شہرت نہیں ہوتی اور نہ ہی دولت ہے، بلکہ اصل چیز پیار، محبت اور ہمدردی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے آپس میں پیار، محبت اور ہمدردی سے رہیں، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے اور دوسروں کو دکھ نہ دیں۔ پیارے بچوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپس میں آئندہ آپ بالکل نہیں لڑیں گے، پیار، محبت اور ہمدردی سے رہیں گے، خلوص سے رہیں گے۔ خلوص سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔